अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की सकाफ़त के हवाले से हमने अक्सर प्रोग्राम किए। आज भी इस प्रोग्राम में हम वो सकाफ़त आपको दिखाएंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि हम आपको दुनिया की सकाफ़त और कल्चर से रोशनास कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ ममालिक के जो स्टॉल यहाँ पे नवल यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, ये फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खानों ने और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की है। आइए नाजरीन, आपको अपने मुल्क के साथ साथ दुनिया की सकाफ़त दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि वो किस खूबसूरत तरीके से अपने फ़न को और सकाफ़त को उजागर कर रहे हैं। सबसे पहले हम सऊदी अरब के कैंप में जाएंगे और वहाँ की सकाफ़त से आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है, किस तरह का कल्चर है। आइए नाजरीन, उधर ही चलते हैं। यहाँ पे ये जो स्टॉल है, ये सऊदी अरब की नुमाइंदगी करती है और ये सऊदी अरब की नुमाइंदगी करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर लुबना। डॉक्टर लुबना, मुझे ये बताएं कि मक्का मदीना हमारे पास बड़े खूबसूरत और मुक़द्दस शहर, उसकी सकाफ़त के हवाले से, सऊदीया की सकाफ़त के हवाले से, जिस तरह आपने कावा रखा, खजूर रखा, क्या है? فطبعا السلام عليكم، نرحب بكم في مكة والمدينة ونرحب في المملكة العربية السعودية. نشكر بكم في زيارة لباكستان بالأول والأخير إن شاء الله. السلام علیکم. اردو میں آپ سے مہربانی کرتے ہیں. ہم اسی کے لیے مکہ کی یہ کھجور اور قہوہ آپ کے لیے اسپیشلی لائے ہیں تاکہ آپ لوگ چکھے بتائیں مکہ کا قہوہ اور کھجور جو ہوتی ہے. اور یہ سارا جو عراق ہے، یہ پورا مکہ کا اسپیشلی سارا کچھ وہی ارینج کیا ہوا ہے. ایون کہ بیٹھنے کی جگہ بھی ساری وہی مکہ کی جو ساری ہے. قہوہ اسپیشلی مکہ کی ہے جو اسپیشلی ہم اس کے لیے بنتے ہیں، اور اس لیے آپ اس کو جب پی رہے ہیں تو آپ اگر ایسے کہیں گے تو مطلب وہ 2-3 گھونٹ پہ، بعد میں اگر آپ یوں کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے ختم ہو گیا، اور اگر ایسے کریں گے تو اس کا مطلب ہے اور قہوہ پی سکتے ہیں. اچھا، یہ کئی کپ چل سکتے ہیں؟ جی، جتنا بالکل اس میں جب تک آپ ہاتھ نہیں ہلائیں گے تو اس کا مطلب ہے ختم نہیں ہوا ہے. تو اس سے یہ نشان یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پی کے خلاص، مگر اس اتفاق کمان مرہ اخرى مرہ ثانی. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ مختلف چیزیں یہ میرے سامنے پڑی ہیں، ان کے مکہ کی جگہ ہیں، مکہ کی ساری اسپیشلی کاوے کی جو اسپیشلی وہ ہر 20 ایئرز بعد جب چینج ہوا، پیچھے والا 70 ایئر پرانا ہے، پھر اس کے بعد پھر 50 ایئر، پھر ابھی یہ جو پچھلے 3-4 سال پرانا وہ لیٹسٹ اس طرح کا آ گیا ہوا ہے کاوے کا. یہ ہر شہر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اسپیشلی مکہ کی اور مدینہ کی جو ہوتی ہے وہ اسپیشل، یہ وہ والے نام اسپیشلی ٹیسٹی مکہ کا. آپ اجوا لائے نہیں، وہ مدینہ کی تھی، ہم کیونکہ مکہ والا اسٹائل دکھا رہے تھے تو ہم اسپیشلی یہ لائے ہیں. اور اگر نیکسٹ ایئر مدینہ کی جب لائیں گے، مدینہ کی کھجوریں ڈفرینٹ ہوں گی. تو میسج کیا ہوگا آپ کا اس فیسٹیول کے حوالے سے پاکستان کی عوام کے لیے، مسلم ممالک کے لیے، سعودیہ کا میسج کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے ہم لوگ اس کو کیونکہ آگے چل کے ہمارا وہی دل میں اٹھانا زیادہ تعلقات یہی کہ ان کو مکہ اور مدینہ کی انشاءاللہ جب ہر ایک کے لیے وزٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو جب عربی زبان سیکھ جائیں گے تو وہاں پہ ان کا لوٹنا ہمارے پاس لگے گا، ایسے لگے گا اپنا ہی ملک ہے. تو انشاءاللہ مزید ان کے لیے قرآن سمجھنا بھی عربی اور اردو آسانی ہو جائے. یہ جو فیسٹیول ہے یہ منفرد بھی ہے، اس سے پہلے اس طرح کا فیسٹیول ہم نے نہیں دیکھا. کیا کیا ہے اس فیسٹیول؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کلچر ہے، ثقافت ہے، اس سے روشناس کیا جا رہا ہے. ہم بھی کئی سال یہاں پڑھے لیکن پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا. خاص طور پہ جو شعبہ عربی نے کیا ہے، یہ سعودی عرب کی جو کلچر ہے وہ ڈپکٹ کیا ہے، اور عرب کنٹریز کا بہت ہی خوبصورتی سے قدیم چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور جدید بھی. مطلب 200 سال پہلے کی، 150 سال پہلے کی خیمے، برتن، اور ان میں کھانا کھانے کے برتن کی کس طرح ہمارا کلچر تھا، اور خاص طور پہ لباس کہ ایسے کورڈ ہوتے تھے سارے لوگ. تو یہ دکھایا گیا ہے. میں بہت خوش ہوں اس پہ اور بڑا اچھا لگا. بھٹا صاحب، کیا کچھ ہے آپ کے اس فیسٹیول میں؟ تھینک یو ویری مچ. اصل میں بہت کچھ ہے، صرف یہ کہ یہ فیسٹیول فرسٹ ٹائم نہیں ہے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارا نمل یونیورسٹی کی یہ انفرادیت اور خاصیت ہے کہ نہ صرف پورے ملک کے کلچر آپ کے سامنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی، سعودی عرب بھی ہو، یو اے ای بھی ہو، چائنا ہو، فرانس ہو، جرمن ہو، اس طرح سے چلتے جائیں اور آخر میں ایران تک. مشرق و مغرب کا حسین امتزاج ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہارمنی پیدا کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے درمیان،
لوگوں کے درمیان معاشرے کے اندر انہیں رکھنے کے آداب سکھا رہے ہیں اور ان کے جو اصل کلچر ہے اس سے ان کو روشناس کرانا وابستہ کروا رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ عرب کلچر پرانا کیسا کلچر تھا, اب نئے کلچر میں کیسا ہے, ایرانی پرانا کلچر کیسا تھا, نیا کیسا ہے, فرینچ والے. اور یہ جو تدریج کا عمل ہے یہ ہم سب کے لیے سیکھنے سکھانے کا بہت اچھا موقع ہے. یہاں پہ نہ صرف کلچرل سٹال ہیں, بک میلہ ہے, بک فیئر ہے, مختلف زبانوں میں کتابیں موجود ہیں. اسی طرح ہم نے جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کھانے پینے کے بہت اچھے مواقع فراہم کیے ہیں. عربک ڈپارٹمنٹ نے اسپیشلی اس دفعہ قرات کا اہتمام کیا ہے. ہمارے ہاں قرات سوسائٹی بھی کام کر رہی ہے, ڈفرینٹ سوسائٹیز, کلچرل سوسائٹیز کام کر رہی ہیں. کہیں پہ ڈرامہ ہو رہا ہے, کہیں پہ قرات کا کام ہو رہا ہے, کہیں پہ نعت کا کام ہو رہا ہے. اور یہ سب لوگوں کے لیے بہت سی, میں تو چاہوں گا کہ سب لوگوں کا پیغام دوں کہ ان 2 دنوں میں یونیورسٹی میں آئیں. نمل آپ کو کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چائنیز آرٹسٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور وہ پاکستان کی وہ خوبصورت دھنیں, دل دل پاکستان اور پاک چائنا دوستی کے حوالے سے یہ دھنیں بجاتے ہیں. اور ابھی آپ کو یہ ایک دھن سنائیں گے. جی چائنا کی ثقافت ہے, کلچر ہے, جی پاکستان سے کتنا ملتا جلتا؟ جی پاکستان سے اس طرح ہے کہ ان دونوں کی ہسٹری جو ہے وہ صدیوں پرانی ہے, کیونکہ یہ وہ علاقہ رہا ہے جس کے اندر چائنیز سلک روٹ کی وجہ سے چائنیز کا گزر ہوتا رہا ہے. اور یہاں سے جو ایران سے گزرنے والے قافلے جو تھے, آپ چائنیز میں بات کریں پھر ٹرانسلیشن کریں. 中国和巴基斯坦的关系是非常非常古老的、悠久的。因为呢，中国的代表团以前的买东西，做买卖，就通过巴基斯坦的北部的这些地方走到中国。所以中国和巴基斯坦不是现在的关系，不是这一个时期的关系，是古老的关系。 اس کا ٹرانسلیشن بھی کریں, کیا کہا؟ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین کا جو تعلقات ہیں وہ صدیوں پر محیط ہیں, وہ چند سالوں کی یا ایک سینچری کی بات نہیں ہے. پاکستان کے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ پرانے سلک روٹ کے دور میں, ہان ڈائنیسٹی میں جو پرانے قافلے تھے تجارتی, وہ انہی علاقوں سے گزر کے جاتے تھے جو ہمارے آج کل کے ناردرن ایریا کے علاقے ہیں. تو یہ صدیوں پرانی. چائنیز اسپونز نہیں یوز کرتے تھے, الیٹ کلاس اسپون نہیں یوز کرتی تھی ہائیجین کی وجہ سے, تو وہ پھر یہ اسٹکس کے مدد سے ان کو یوز کیا کرتی تھی. تو یہ ایک ان کا ٹریڈیشنل یوز ہے. یہ کھانا اس سے کھاتے ہیں, چاول اس سے کھاتے ہیں, اور ہر چھوٹی بڑی چیز, ہاں اینی تھنگ وہ اس سے کھا سکتے ہیں. یہ انسٹیٹیوٹ بنا ہے نا پاک چائنا کی, جو یہ دوستی کی بہت بڑی مثال ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہم نے ابھی بنایا ہے, اس میں ہم لوگ یہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو چائنیز لینگویج اور چائنیز کلچر جو ہے اس کے بارے میں پروموٹ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. ہر سال ہم کیمپ لے کے جاتے ہیں جس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس فزیکلی فیل کرتے ہیں وہاں جا کے کہ چائنیز کلچر کیسا ہے, چائنیز لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہاں سے اسٹوڈنٹس پاکستان کا پیار لے کے وہاں جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا, ابھی جس طرح آپ ایک چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک جگہ ہے, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان میں رہ کے ہم نے کس طرح چائنیز کلچر کو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے, اور اسٹوڈنٹس کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز. جرمن کلچر ہے کیا جو ہم سے مشابہت رکھتا ہے؟ ہم یہاں پہ جرمن کلچر جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کے ٹریڈیشنل فوڈ اور ان کی ٹریڈیشنل چیزیں جو ہے نا وہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. میم آپ جرمن بول سکتی ہیں, کچھ جرمن میں تو چند فکرے بولیں گے جس میں یہ ہے کہ پاکستان اور جرمن کا کلچر جو ہے مشابہت رکھتا ہے. Die Kultur von Deutschland und Pakistan sind ein bisschen also ähnlich. Zum Beispiel wir feiern auch sehr gern und die Leute aus Deutschland, sie feiern auch sehr gern.
आप ज़रा पाक जर्मन दोस्ती जो है इसको ज़रा जर्मन में बोलें, जिस तरह हम कहते हैं पाक जर्मन दोस्ती जिंदाबाद। Okay, Park German Freundschaft ist wunderbar. जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे जी? जर्मनी जो है वो जर्मनी के और पाकिस्तान के कल्चर जो है वो बेसिकली जो कल्चर है वो बहुत शौक से मनाते हैं, जैसे जर्मन्स मनाते हैं इसी तरह पाकिस्तानी भी मनाते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में चाइनीज़ सीखने का एक बड़ा रवाज हो रहा है और हम देख रहे हैं कि लोग चाइनीज़ भी सीख रहे हैं, लोग जर्मन ज़बान भी सीख रहे हैं। जी, जर्मन ज़ुबान सीखने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जर्मनी आपको बहुत सारी तालीम के लिए हवाले से और आपके करियर के हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करता है, जिसकी वजह से जर्मन ज़ुबान सीखने में लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ये मेरे साथ इंडोनेशियन लड़कियाँ, बट यू आस्क अबाउट दिस फेस्टिवल। It was so fun. We were having fun here, and we could represent our culture like Indonesian dance. Di sini sangat menyenangkan, kami bahagia di sini. Semoga semua acara di sini sukses. Selamat datang di Indonesia. Terima kasih. Sangat menikmati ya festival ini. Ya, terima kasih. पाक इंडोनेशियन फ्रेंडशिप जिंदाबाद। स्पीक इन इंडोनेशियन। Okay. Pakistan Indonesia friendship Zindabad. फ्रांस और पाकिस्तान दोनों का कल्चर मिलता है, क्या क्या चीज़ों में मुशाबहत है? फ्रांस का जो कल्चर है वो ऐसा जितना ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन हम जो हैं वो फ्रांस कल्चर को लेकर आए हैं, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, स्पेशली यंग जनरेशन के साथ, ताकि वो जो क्योंकि एक विलेज बनता जा रहा है, ग्लोबल विलेज, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि सारी कंट्रीज़ एक दूसरे को जान सकें, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ प्रोसेस कर सकें और प्रोसीड कर सकें, एक्सेल बिल्कुल करें। आपने ठीक कहा कि ग्लोबल विलेज है इस वक्त दुनिया। तो जब फ्रांस में हम जाते हैं, जिस तरह हमारे पर फेस्टिवल होते हैं मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ मौसमों के, वहाँ पे भी इस तरह के त्यौहार होते हैं। जी बिल्कुल, हर कंट्री का अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, उनके अपने अपने फेस्टिवल्स हैं जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे वो भी सेलिब्रेट करते हैं। पेरिस की बड़ी बात होती है, वहाँ की खुशबू की बड़ी बात होती है, और क्या क्या है वहाँ पे, कुछ उसके बारे में बताइए। उधर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, रिवर्स हैं, गैस्ट्रोनॉमी है, गेम्स हैं उधर की बहुत फेमस, जो कि हम यहाँ पर आज कल्चर में उनके दिखा रहे हैं। इटालियन यहाँ पे आए, इटली का कल्चर लाए, पाकिस्तान और इटली के कल्चर में बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती भी हैं। हमारे पाकिस्तानी गए अपना कल्चर भी लेके गए वहाँ पे। बिल्कुल अपना कल्चर लेके गए हैं, क्योंकि वहाँ पे खासकर जो पिज़्ज़ा है वो इटालियन के साथ मिलता जुलता है, जैसे हमारी चपाती है उसके साथ वो पिज़्ज़े का सेम एक ही बेस है। इटालियन में और पाकिस्तानी, ये जो यंग जनरेशन है, आप वो जो दूरी का कल्चर था, दूरी थी, वो ख़त्म होती जा रही है क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। यस, काफ़ी हद तक, क्योंकि जिस तरह से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, लोगों को इस तरफ अवेयरनेस मिल रही है, तो काफ़ी हद तक ये जो गैप है वो बहुत कवर होता जा रहा है। तो खाने पीने का अभी वो पाकिस्तान के स्टाइल के खाने वहाँ मिलते हैं बहुत। या पाकिस्तान जैसे हम लोग इटालियन को कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग उनका अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो भी तो हमारे कर रहे हैं। बड़ी कशिश है नौजवानों में इटली जाए, क्या है वहाँ? दरअसल इटली जाने की सबसे बड़ी वजह जो है, एक तो वो यूरोप में है और दूसरा शेंजन कंट्री है, जिसकी वजह से जब आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको वर्क परमिट के बाद आपको 27 to 28 कंट्रीज़ जितने भी आते हैं उनमें आपको एक्सेस मिल जाती है, जिससे आप वर्क वहाँ पे कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए भी वो काफ़ी अच्छी कंट्री है। स्कॉलरशिप्स भी इजीली वहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स पे स्टडी करते हैं। मैंने खुद वहीं पर स्टडी की है। क्या पढ़ा जी आपने वहाँ से? मैंने क्लिनिकल फार्मेसी में एमफिल किया। इटली कौन से शहर से? क्लाब्रिया से। अच्छा, ये रोम से कितना दूर है? ऑलमोस्ट 6 आवर्स की डिस्टेंस पे। तो पाकिस्तानी आबादी है वहाँ पे? जी जी बिल्कुल है। इतालिया पाकिस्ताना वीवा वीवा इटालिया। नाज़रीन, इन्होंने यही कहा, पाकिस्तान इटालियन दोस्ती जिंदाबाद। यकीनन जिंदाबाद होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और पूरी दुनिया के साथ कदम मिला के चलना चाहता है। आगे चलते हैं, किसी और मुल्क के कल्चर से आपको आगाह करते हैं। आपने कोरियन कल्चर का ये ड्रेस पहना हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरियन कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, और जैसे बाकी कंट्रीज़ इतनी आगे तरक्की कर चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान भी आगे बढ़े और पाक कोरिया दोस्ती को आगे लेके बढ़े। हमने अपने कल्चर को भी साथ साथ रिप्रेजेंट किया और कोरियन कल्चर को। दुनिया तरक्की कर रही है
ग्लोबल विलेज बन गई। कभी कहते थे कि आप इल्म हासिल करो तो चाइना जाओ, अब दुनिया कहीं भी आप जा सकते हैं, तो कोरिया जाना भी आसान है। बिल्कुल कोरिया जाना आसान है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कोरिया जो है पाकिस्तान में आया है और इसकी दोस्ती से हमें बड़ा फ़ायदा होगा। कोरिया जाके उनकी टेक्नोलॉजी से हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ की जो दोस्ती है उससे हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को डेवलपमेंट बता सकते हैं, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा वाज़े करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पाक कोरिया दोस्ती जिंदाबाद। इस मुल्क पाकिस्तान इस्लामाबाद में आप आया, आपको कैसा लगा? यहाँ का लोग, यहाँ का खवातीन, यहाँ का फैशन, यहाँ का मौसम? उर्दू इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में अच्छा शहर है। अभी गर्मी मौसम है लेकिन लोग में और खाना में अच्छा था, सब अच्छा है। फिलीपाइंस पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती ये हमेशा जिंदाबाद कहा जाता है क्योंकि तुर्की के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं और ये स्टाइल है तुर्किया का। तुर्किया के लोग भी उर्दू बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप टर्किश की बजाय उर्दू बोलते हैं। कुछ उर्दू में बताएं कैसा लगा हमारा? सो हम तुर्किश शूबे की में HOD है, so Turkish department. So I'm Nur Yasmin Rohujo and my friend from Turkey, my students and my colleagues from Turkey, my students, my colleagues, we are all here to represent Turkey. We are feeling proud of being here. We are representing Turkey all the best with our all might. इस फेस्टिवल ने ना सिर्फ पाकिस्तान के सूबों को करीब लाया बल्कि दुनिया के कल्चर को, सकाफत को एक जगह पे इकट्ठा किया। यही मोहब्बत की पहचान है, यही इंसानियत की पहचान है। आगे चलते हैं। ये एक सकाफत का मेला लगा जिसमें आपकी नुमाइंदगी है, ईरान की नुमाइंदगी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम यहाँ पे उनका कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम स्टूडेंट हैं, PhD के स्टूडेंट हैं। हम पर्शियन लैंग्वेज में ही PhD कर रहे हैं यहाँ से, नमल से। जी, आप मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी पर्शियन में भी बात करें। जी، از همه اول شما را خوش آمد میگویم که شما تشریف آورده این در این جشنواره فرهنگ ملی دانشگاه ملی زبانهای نوین. شما را تشکر و سپاس میگذارم که تشریف آورده این جشنواره فرهنگ ملی زبانهای نوین که هست در این 21 تقریبا غرفه ها ما گذاشته ایم. 21 زبان ها که هستند زبانهای مختلف اینجا غرفه را گذاشته اند و فرهنگ محلیشون را اینجا نمایش داده اند و این غرفه ایرانی که هست اینجا ما غذاهای سنتی، لباس سنتی و اینجا تمام صنایع دستی ایرانی را اینجا نمایش گذاشته ایم. اتنی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی، کیا کہا انہوں نے کہا کہ اس نمائش میں 21 سٹالز لگے مختلف ممالک کے اور ہم نے بھی جو سٹال لگایا ہے وہ ایران کے کلچر کی کو ریپریزنٹ کیا ہے۔ ایک پنجاب کی جٹی، پنجاب کی جو مٹیار ہوتی ہے اس کا اصلی روپ، دل بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ بیسکلی ویسے تو ابھی دیکھا جائے تو پنجاب کا اتنا کوئی خاص کرتے نہیں ہے، لیکن جب ابھی کلچر ہوا ہے تو اس میں ہم نے کیا تو ہمیں بہت اچھا لگا اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک بار دوبارہ یہی چیز آنی چاہیے، دوبارہ سے ایسے ہی ڈریسنگ، ایسے ہی پراندے وغیرہ کپڑے تو ہمیں پہن کے بہت اچھا لگا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسے کلچرز وغیرہ بھی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ پھر ایسی ڈریسنگ وغیرہ دوبارہ کرنی چاہیے۔ رنگ اور یہ ایک پنجاب کا گبرو، پنجاب کے گبرو ہوں یا کسی صوبے کا گبرو ہو، پاکستان کا گبرو ہے، سب اچھے ہیں۔ جی اسی طرح ہی ہے بالکل۔ پاکستانی تو سارے پھر جڑا ہے نا تمہیں پتہ ہے دنیا دے وچ جہڑی جات چلے جاویں نہ تو انہاں دا کٹ دے جتھے جاویں۔ مختلف ثقافتوں کو پیش کرنے کے لیے ایک میلہ سجایا گیا جس میں ہم اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر پنجابی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم اپنے ثقافتی لباس کو، اپنی ثقافتی چیزوں کو یہاں پہ نمائش ان کی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہمارے کلچر کے بارے میں مزید معلومات ہوں اور جو ان کے دلوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ پنجابی صرف ایک نیگیٹو امیج رہ گئی ہے آج کل کہ انہوں نے یہی کیا، انہوں نے وہی کیا ہمارے ساتھ، تو ان کے پاس ایک پازیٹیو امیج جائے کہ ہم لوگ اس طرح سے زندہ دل ہیں، ہم لوگ یہاں پہ جو آتا ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں اور سب کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔ پنجاب جو ہے وہ جیسے دیکھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ٹھیک ہے، اور ملک بھر میں ایسا ہے کہ پنجابی جو ہے وہ کافی کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، جیسے ہمارا کھانے کا، ہماری مہمان نوازی، ٹھیک ہے، وہی چیز ہم آج پروموٹ کرنے اس عمل میں۔ ایسے ایونٹ اور بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار جو پنجابی ہیں وہ واقعی زندہ دل ہیں۔
ہمیں یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا. ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز کو آبزرو کیا ہے. یہاں پہ آ کے ہم نے ڈفرینٹ کلچرز کو دیکھا ہے. اور سرائیکی کلچر ہو گیا, جیسے کہ گلگت ہو گیا, پنجاب ہو گیا, اور یہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز, پختون کلچر ہو گیا. اور یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ڈفرینٹ کلچر کو آبزرو کیا ہے یہاں پہ آ کے کہ ان کی ڈریسنگ کیا ہے, ان کے فوڈس کیا ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے. میں بھی یہی کہوں گی کہ ان کے فوڈز وغیرہ سے بہت امپریس ہوئے ہیں, تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ بھی کریں ان کی سٹیز میں جا کے. تو بس بہت اچھی ہے. ایک اساں یونیورسٹی طرف بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ یونیورسٹی سا کو کلچر پروموٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے, تو بہت سپورٹ بھی کیتا ہے. جن کے حوالے اصا اپنے بالاں کو, اپنے آنے والے بالاں کو ایک اصا اپنے کلچر کی پہچان رکھنے واسطے اصا سارے چیزاں ہر سال سارا ایونٹ ہوتا ہے. اصا ہر سال پہچان رکھنے واسطے اصا یہ کرتے رہتے, ڈسپلے کرتے رہتے ہیں. یہ سارے اپنی پہچان سرائکی اجرک ہے, اس سارے اپنے سرائکی پگ ہے, اور سارا یہ ماٹیا بھی نہیں ہے, یہ لسی وغیرہ جی بنی ہے, تو یہ روٹی والا ڈبا تھی گیا. تو باقی مختلف سارے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے واسطے اصا ہر چیز اتنے موجود رکھی ہوئی ہے. تو اصا اس کو مزید پروموٹ کرنے واسطے سارا اتنے سرائکی جھومر بھی لگے. سر یہ میلہ, اور اس میں آپ نے نہ صرف پاکستان کی ثقافت بلکہ دنیا پوری کے کلچر کو ایک جگہ پہ کیا. مشکل ایک ٹارگٹ تھا, تو اس سے میسج کیا جائے گا؟ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نمل کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں, اور یونیک ہے اس سینس میں کہ ہمارے پاس لینگویجز کے اوپر انٹرنیشنل لینگویج بھی اور ریجنل لینگویجز بھی اس کے اوپر, اور نیشنل لینگویجز بھی اس پہ ہمارے پاس بہت مہارت ہے. اور نہ صرف ہم زبانوں کی پڑھانے پہ اور ان کی اس کے اوپر زور دیتے ہیں, بلکہ ہمارا ساتھ ساتھ یہ بھی فوکس ہوتا ہے کہ اس علاقوں کے جو کلچرز ہیں ان کو بھی لایا جائے. اور کلچر کو لائے بغیر اکٹھے ایک جگہ پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک طالب علم کو اس کی زبان کے اوپر عبور دے سکیں. تو مشکل ضرور ہے, لیکن ہمارے لیے بڑا یہ آنر ہے کہ نہ صرف ہم نے اس پورے ایک فیسٹیول کو آرگنائز کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی آج یہ تھی کہ ایران کی جو خاتون اول ہیں وہ آج نمل یونیورسٹی تشریف لائیں, اور ہماری اس اسپرنگ فیسٹیول کو انہوں نے 4 چاند لگائے. ہمارے لیے بڑا آنر ہے یہ. اچھا سر, یہ پہلی دفعہ ہوا یا پھر ہوتا رہے گا, یا اس سے پہلے بھی آپ نے کیا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک کہ آپ کی نصابی سرگرمیوں میں غیر نصابی سرگرمیاں شامل نہ ہوں تو شخصیت کی تکمیل نہیں ہوتی. تو غیر نصابی جو غیر نصابی آپ کے سرگرمیاں ہیں, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھے لا کے ایونٹ مینجمنٹ, اس طرح کے جو سرگرمیاں ان میں ان کو حصہ دلایا جائے. ہمارا اسپرنگ فیسٹیول یہ ایک سالانہ ایونٹ ہے, اینولی ہوتا ہے. یہ نہ صرف کہ ہمارے مین کیمپس اسلام آباد میں ہوتا ہے, بلکہ ہماری جو ریجنل کیمپسز ہیں کراچی میں, لاہور میں, ملتان میں, فیصل آباد میں, ایون جو راولپنڈی کا ہمارا کیمپس ہے وہاں پر بھی کرتے ہیں. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ابھی جب یہ فیسٹیول یہاں ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ راولپنڈی کیمپس میں کل سے شروع ہے. ناظرین, نمل یونیورسٹی کے سربراہ نے یہ ثابت کیا کہ دنیا واقعی ایک گلوبل ولیج ہے. آپ ایک کلک پہ پوری دنیا کے ساتھ اپنے قدم ملا کے چل سکتے ہیں. آج پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کو ثقافت کو ایک مرکز پہ اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت مل کے چلے, نیکی, اچھائی اور بقا کا راستہ اختیار کریں, ایک دوسرے کے کلچر سے واقفیت حاصل کریں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں تاکہ آپ کی محبت بڑھے اور وہ پاکستان, وہ دنیا, خوبصورت دنیا سامنے آئے جو ہمارا ایم ہے, جو ہمارا مقصد ہے, جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا, جس کی تکمیل ہوئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ آج پاکستان خوبصورت رنگوں, خوبصورت مذاہب اور خوبصورت کلچر کا ملک ہے. یقیناً یہ اس طرح کے فیسٹیول ہوتے رہیں گے اور یہ بات آگے بڑھتی رہے گی اور انسانیت ایک دوسرے کے قریب آئے گی. اور یہی ہوگا کہ یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی, بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. اسی کے ساتھ ہی عصمت آشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.